ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشیل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح کے عظیم جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مفتی طارق مسعود کے معاملے میں ہماری بات کو سنا۔ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اگر ہم ذاکر نائک کو معاف کر سکتے ہیں جس نے اسی قسم کی ایک بات کہی جس کو بعد میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید وہ گستاخی رسول، اور بعد میں ان کو حکومت نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسٹیٹ گیسٹ بنا کر انہیں پاکستان میں بلایا۔ تو میں نے جب ان تمام صورتحال کا جائزہ لیا تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی تھی کہ اگر ہماری حکومت ذاکر نائک صاحب کو معاف کر سکتی ہے تو مفتی طارق مسعود کو معاف کیوں نہیں کر سکتی۔ اور میں بڑا خوش تھا جب میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب پاکستان میں واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت لیکچر دیا اپنی جماعت کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کام جو تھا وہ دوبارہ یوٹیوب پہ شروع کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی فراغ دلی ہے ہماری قوم کی، ہمارے ملک کی، ہماری نسل کی، جس نے طارق مسعود جیسے عالم سے ہاتھ دھونے کی بجائے بڑی عقل مندی سے اسے معاف کر دیا، اور اس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتے جا رہے ہیں، بہتری کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب کو آپ نے معاف کر دیا، لیکن ذاکر نائک صاحب نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ انہوں نے آ کر پاکستان میں جس طریقے سے عورتوں کے خلاف باتیں کی، علماء کے خلاف باتیں کی، اور اقلیتوں کے ایمان کو جس طریقے سے انہوں نے ہرٹ کیا، جس طریقے سے ہمارے ایمان کی انہوں نے مخالفت کی بغیر سروپا دلائل کے، انہوں نے لوگوں کو پرووک کیا کہ آپ آئیں، اور لوگ ان کے اس پرووک کرنے پہ یا بھڑکانے پہ یا غصہ دلانے پر پہنچے بھی، اور جب وہ پہنچے تو انہوں نے خود ہی ویڈیوز بند کر دو، یہ بند کر دو، مائک بند کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، بچوانی حرکتیں ہمیں کر کے دکھائیں کہ وہ دراصل مناظرہ لڑنے کے لیے نہیں، وہ صرف سوال و جواب کا سیشن کرنے اور عام لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ ان کی تمام باتوں سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ملک کے حالات کو بدلنا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے کوئی رائے پیش نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ مفتی طارق مسعود کو معافی مل سکتی ہے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ مفتی طارق مسعود یا کسی اور سے اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو قانون ہے اس کے بیچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں قانون پر کام کرنا چاہیے تاکہ تبدیلی قانون کے بدلنے سے آئے، کیونکہ جب قانون ہی ایسے ہی شرائط پیش کر دے گا تو پھر آئے دن جس طریقے سے لوگوں پہ الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آئے ہم ان کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس کے بیچ میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنے قانون کے اطلاق کے لیے ایک آپشن ہمیشہ رکھنی چاہیے، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ غیر مسیحی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ وہ ایک دفعہ معافی ضرور مانگ سکے، کیونکہ جیسے طارق مسعود صاحب نے معافی مانگ لی، اس طریقے سے ہمارے جو سنگر تھے جنید جمشید صاحب انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اور انہیں حکومت نے فراغ دلی سے، انہیں عوام نے فراغ دلی سے معافی دے بھی دی تھی۔ تو اب ہمیں کوئی مستقل رستہ نکالنا چاہیے تاکہ اگر کسی شخص سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، یا کبھی چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ دراصل کرنا روا نہیں، جو کہ ایک عام سی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ مائک کو نہیں پکڑتے، جو لوگ اسٹیج پہ نہیں بولتے، انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن جو لوگ ریگولر اسٹیج پہ رہتے ہیں، مائک پہ رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ غلطی ہو جانا، سلپ آف ٹنگ ہو جانا چھوٹی سی بات ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاکہ ایسے رستے نکل آئیں جس کی وجہ سے اگر کسی غلطی ہوئی ہے تو وہ معافی مانگ سکے، کیونکہ خدا جو ہے وہ بڑی فراغ دلی سے معاف کر دیتا ہے۔ آئیں اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں۔ پاکستان کے آئین میں جو توہین رسالت سے متعلق قانون ہے 295C، اس میں توبہ کی شک ایڈ کر دی جائے۔
ویسے تو ہمیں اس قانون سے بھی کئی ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے، ہم اس کو انڈر ڈسکشن نہیں لاتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کنسنسس کے ساتھ اگر انہوں نے ایگری کیا ہے تو اس میں توبہ کی شک ایڈ کی جائے۔ اسی طریقے سے توہین صحابہ سے متعلق یا توہین اہل بیت سے متعلق جو 298A ہے اس کے اندر بھی توبہ کی شک ایڈ کی جائے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایون پاکستان میں رہنے والا نان مسلم بھی کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا بات سمجھنے میں کوئی فرق لگ سکتا ہے، یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر یہ توبہ کی شک ایڈ ہو جائے تو یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور پاکستان کو ان زومبیز نے، دہشت گرد مولویوں نے جہنم بنا دیا ہے، دیندار طبقے کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس لیے آج میں نے اسپیشلی اس سے متعلق ذرا تفصیلی گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو میں مختلف مواقع کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جگہ یہ ساری چیزیں، ہماری گزارشات جمع ہو جائیں تاکہ ہمارا مقدمہ پبلک کو پتہ چل جائے، بڑوں کو پتہ چل جائے۔ میں نے ویسے ان آفیشیلی بڑوں تک یہ بات پہنچا دی ہوئی ہے، ریکارڈنگ تو میں ابھی کروا رہا ہوں نا، پچھلے ایک ویک میں نے یہ بات اپنی بڑوں تک پہنچا دی ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و تفکر کریں۔ ہم نہیں کہتے 295C کو آپ ختم کر دیں، وہ اپنی جگہ رہے، 298A اپنی جگہ رہے، لیکن اس میں توبہ کی شک ایڈ کریں تاکہ یہ جو چور دروازہ ہے کہ لوگ توہین مذہب کی آڑ لے کر اپنی ذاتی دشمنیاں نبھاتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی مختلف ویڈیوز کے اندر عرض کیا تھا کہ توہین سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں ان میں جو سب سے بڑا سکم ہے وہ یہ ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن واضح نہیں ہے کہ توہین کسے کہا جاتا ہے۔ مثلا اہل تشیع کے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت نہیں ہے، اہل سنت انہیں صحابی مانتے ہیں، اگرچہ خلیفہ راشد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغاوت کی وجہ سے انہیں پولیٹیکلی باغی سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت انہیں صحابی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت کے منہج کے نزدیک تو ان کی صحابیت ثابت ہے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک وہ صحابی نہیں ہے، لہذا اب جب وہ ان کے بارے میں کوئی کومنٹس کریں گے تو وہ ہم اہل سنت کے ہاں تو توہین شمار ہو سکتا ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں توہین شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں، وہ بزرگ بابے جن کو انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اپنا پیشوا مانا ہوا ہے اور ان کی طرف منسوب کتابیں وہ خود پرنٹ کر رہے ہیں، ان کتابوں کے اندر ایسی ایسی گستاخیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ان بزرگوں کی بھی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو وہ عین اسلام ہے، کیونکہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ یا شبلی رسول اللہ کو اگر ہم غلط نہیں کہیں گے تو ہمارا خود اسلام فارغ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لہذا توہین کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کرنی پڑے گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اس میں مفتی طارق مسعود کی بات کر لیں، آپ محمد علی مرزا کی بات کر لیں یا کسی اور کی بات کر لیں، ان سب سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی سکم، کوئی زبان دانی کی کوئی غلطی، کبھی سلپ آف ٹنگ، ایسی واقعات ان کے سامنے ہوئے یا ان سے ہوئے، اور یہ اس بات کی استدعا کر رہے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا، اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے۔ اب جب ہم ان کے لیے معافی کا رستہ نکال رہے ہیں تو جو محمد علی مرزا جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو معافی کا رستہ پیش کر رہے ہیں وہ قانون میں معافی ہے، وہ قانون میں بتا رہے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون میں یہ تبدیلیاں آنی چاہیے تو آپ بلا کسی امتیاز کے
اکٹھے ہوں، ملیں جلیں اور اس قانون میں تھوڑی سی تبدیلی کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں کم از کم معافی کی گنجائش جو ہے وہ نہ صرف مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے، نہ صرف انجینئر محمد علی مرزا کے لیے، نہ صرف جنید جمشید کے لیے، بلکہ وہ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے یہ کام کر لیتا ہے اور اسے احساس دلا دیا جاتا ہے کہ تیرا کام درست نہیں، تو اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ رجوع کر سکے، معافی مانگ سکے، اپنی حالت کو بتا سکے تاکہ تمام حالات کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا جیسے ماضی میں چل رہا تھا تو کئی مرتبہ کچھ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس میں سب جلیں گے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس آگ میں ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جلنے دیں جو کہ بیکار میں ہی کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کر کے توبہ کی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے پھنسے ہیں؟ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے قوم و ملت کے ان تمام لوگوں کے لیے جو صرف غیر مسیحی ہیں، کیونکہ ہم یہاں مسیحیوں کی بات نہیں کر رہے، جو غیر مسیحی ہیں ان کے لیے بھی معافی کا راستہ ہونا چاہیے۔ اور ہم جو مسیحی ہیں ہمیں چرچز میں، عبادت گاہوں میں اور ہر ایک جگہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ اس لیے ہم اپنے لوگوں کی ذمہ داری ضرور لیتے ہیں، لیکن اگر حکومتی سطح پہ یہ فیصلہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء بھی محفوظ ہو جائیں گے، میرے اور آپ جیسے عام لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور جو یوٹیوب کے اوپر آ کر لوگ واویلا مچاتے ہیں اس میں بھی کمی واقع ہوگی۔ شکریہ۔